جی فاطمہ صاحبہ، میرا سوال ہے، جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے موک انٹرویوز کی، تو میتھ اور ریالٹی ہمیں بتائیں کہ کیا میتھ اور کیا ریالٹی ہے، کیونکہ آئی ہیو سین یور موک انٹرویوز اینڈ آلسو ان ون آف یور انٹرویوز آپ نے یہ بتایا ہے باقاعدہ کہ آئی ڈیڈ ایوری تھنگ opposite جو کہ مجھے بتایا گیا تھا, not to do it in the interviews. If you do it, you don't get through with it. تو ہمیں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا myth ہے جو صرف myth ہے اور اس میں کیا reality ہے. اور شکیب کا ایک شعر ہے نا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے, ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. جی سر اس میں یہی ہے کہ میں نے کسی کمپلسری یا آپشن سبجیکٹ کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی, اور صرف ایک موک انٹرویو مجھے آفر ہوا تھا ایک اکیڈمی سے, وہ میں نے 1 یا 2 موک انٹرویوز بس لیے ہوں گے. اس میں بھی سر یہ تھا, مطلب میرا ایکچوئل جو انٹرویو ایکسپیرینس تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا, اور جو باتیں بتائی جا رہی تھی کہ لیٹس سے کہ مطلب کوٹ کا یہ بٹن بند ہونا چاہیے, یو ہیو ٹو انٹر ان اے پرٹیکولر وے, دین وین یو سٹ ڈاؤن یو ڈسکریٹلی اوپن آپ یور بٹنس, تو وہ میں نے کوئی چیز فالو نہیں کی تھی. آئی لٹرلی سر مجھے یاد ہے مجھے کہا گیا تھا کہ 3 پیس تو لوگ شادی پر پہنتے ہیں, تو قاسمی 3 پیس پہن کے نہ چلے جانا. سر آئی میڈ ایوری کرمنل مسٹیک پاسبل. ہر وہ چیز جو کہا جاتی تھی نہیں کرنی, وہی کروں گا میں. جی سر. سر آئی وینٹ انٹو دی انٹرویو روم ود اے پرپل ٹائی, اور اکیڈمیز میں سر یہ کہا جاتا تھا کہ ریڈ ٹائی آپ نے پہننی ہے اس کے لیے انٹرویو کے لیے, اینڈ فار دا سائیکولوجیکل انٹرویو بھی ایک ہوتا ہے ہمارا. حالانکہ آج آپ کو گلابی پہن کے آنا چاہیے تھی. تو سائیکولوجیکل انٹرویو میں سر ڈفرینٹ اس کے الگ سے ایک پورا نسخہ تیار کیا جاتا ہے کہ لیٹ سے آپ نے لائٹ گرے کلر کے وہ کوٹ پہننا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو ویئر اے بلو ٹائی. تو میں نے بلو ٹائی آج تک لی ہی نہیں, نہ میں نے آج تک گرے سوٹ. ہوتا نا کہ بھئی یہ میں ہوں ہی نہیں تو میں کیسے اس کو. تو اس میں سر یہی ہے کہ وہ اوتھینٹسٹی جج کر رہے ہیں کہ آپ کتنے آنیسٹ ہیں, آپ کتنے جینون ہیں. اور آئی تھنک سر کہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کا جاب کا ایکسپیرئنس از ٹوائس مائی ایج, so it would take them only like 10 to 20 seconds to judge whether or not I'm lying. آپ کسی بھی طرح سے انہیں ڈیسیو تو نہیں کر سکتے نا آپ. سر مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی بھی اسٹیج پہ انہیں ڈیسیو کر سکتا تھا, تو میں نے یہی بس فیصلہ کیا تھا کہ just be honest, try to be جتنا اوریجنل آپ اس کے ساتھ جائیں گے, just try to be yourself and do not panic over the interview. Try to be as original, as creative and as truthful as you are. کتنی دیر کا آپ کا انٹرویو ہوا؟ سر مائی انٹرویو لاسٹڈ مور دین 50 minutes. 50 منٹ. جی, اور میں نے جو وہاں سے پوچھا تھا, وہاں جو صاحب تھے امپلائی تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ اٹ واز دا لانگیسٹ انٹرویو آف دس بیچ. اچھا, تو وہ جو 50 منٹ میں جو گفتگو یا سوالات آپ سے ہوئے, اگر وہ سارے تو شاید ممکن نہیں ہے, مگر اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کچھ. For the first 25 to 30 minutes, almost every single question revolved around like an academic or a political issue. ٹھیک. مطلب کہ what's happening in Venezuela, what are your views, let's say, on Akhand Bharat, matlab how does that philosophy endanger, for instance, the neighboring countries of India, etc. اس کے بعد سر انٹرویو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا گیا, اور مجھ سے ایک سوال ہوا کہ جینٹلمین when was the last time you attended a funeral, کہ آپ نے آخری جنازہ کب پڑھا تھا. پھر سر آئی ریممبر کہ 3 سے 4 سوالات جنازے پر ہوئے تھے کہ جنازے پہ آپ کیا کرتے ہو, جنازے سے پہلے انسان کیا کرتا ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے. یہ کویشچن I don't think any academy was anticipating these sort of questions. And I think کہ اس کا پرپز یہ تھا, they wanted to see. I think that I had convinced them of my academic soundness. Now they wanted to check my social stature. اور I think اسی طرح کے سوالات ہونے چاہیے کہ جس شخص کو آپ جس شخص کو آپ ایز این اسسٹنٹ کمشنر اور این ASP اور فورن سروس آفیسر وہ سلیکٹ کر رہے ہیں, اس کا سوشل گیدرنگ کیا ہے, یا کیا وہ سوشلی ایکٹیو بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد سر مجھے یاد ہے کہ مجھ سے ایک سوال ہوا تھا کہ ہاؤ مینی سٹیز ہیو یو وزٹڈ, اور اب ہر اکیڈمی یہی نسخہ دیتی ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے تو ٹریول کیا ہے, and try to concoct experiences. But I think that you can never concoct an experience, it shows up on your face. تو اگر میں کہوں کہ let's say visited 25 cities, the next question could have been, okay, Murree کی اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے, and if I've never visited Murree, I can never answer that question.
آپ نے کہا مجھ سے تو جو پوچھنا ہے چنیوٹ کے بارے میں پوچھیں. جی تو میں نے صاف جواب دیا, میں نے کہا سر آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی کین اونلی ریممبر 3 to 4 cities that I visited. اب یہ بھی سر کرمنل مسٹیک تھی, یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کہنی. میں نے یہی کہا کہ میں نے جسٹ 3 سے 4 شہر ہی پراپرلی گھومے ہیں, اس سے آگے میرا ٹریول نہیں ہے. And then they ask کہ اچھا do you not like to travel or have you not had the opportunity yet? Then I answered as truthfully as I can کہ sir I love to travel but due to the circumstances wherein I was embroiled I did not have the opportunity to travel. تو سچ اور honesty اور integrity وہی کام آئی. اور کیا سوالات ہوئے سر؟ اور مجھے یاد ہے ایک بہت خوبصورت سوال ہوا تھا کہ آن فری ول اینڈ ڈٹرمنزم ڈیبیٹ, جس کو ہم جبر اور قدر کا فلسفہ کہتے ہیں. جی سر بالکل. تو میں نے اس کو لنک کیا تھا, میں نے کہا کہ یہی ڈیبیٹ سر دیکھیں تو تھیولوجی میں بھی ہے, مطلب ریلیجس ڈسکورس میں یہی ڈیبیٹ رہی, اور سوشل سائنسز میں یہی ڈیبیٹ ہے. مطلب آپ کارل مارکس کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ اکانومی آپ کی تقدیر لکھ رہی ہے, تو اس کے ہاں بھی قدر کا فلسفہ ہے. تو یو کین نیور ڈس انٹینگل یور سیلف فرام دا کانسیپٹ آف گاڈ. ایسے ہی آپ جتنا ڈس انٹینگل کریں گے آپ پھر وہی باتیں کریں گے, جس آپ کی لفاظی چینج ہو جائے گی, آپ کے الفاظ چینج ہو جائیں گے. تو میں نے پھر اسے لنک کیا, میں نے کہا کہ سر مارکس کے نزدیک اکانومی واز دی گاڈ, سو ہی آلسو ہیڈ ہز اون گاڈ. اور دین آئی ٹرائی ٹو لنک اٹ کہ سوشل سائنسز اینڈ تھیولوجی دے بوتھ ہیو بین ریوالونگ اراؤنڈ دا سیم ڈیبیٹ کہ از مین فری. دین دے آسک می اباؤٹ مائی پوزیشن. So I quoted the Ghazalian dictum جسے ہم کہتے ہیں کہ volo ergo sum, I will therefore I am. میں وہ نہیں ہوں جو میں سوچتا ہوں, میں وہ ہوں جو میں will کرتا ہوں. کیونکہ سر میں بہت خوبصورت جو ہے خیالات وہ سوچ سکتا ہوں, اور میں because I can think all the beautiful thoughts possible on planet Earth, but if I am doing nothing then that does not make me a beautiful human being. Yes. So this thing I learned from Ghazali کہ ultimately we are what we will ourselves to be, not what we think. ایسے ہی یہ جبر اور قدر کے فلسفے کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول ہے وہ بالکل ایک الٹیمیٹ جسے آپ کہتے ہیں نا, وہ ان سے منسوب ہے کہ کسی نے یہی بات ہو رہی تھی نا, تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک ٹانگ اٹھاؤ, تو اس نے ایک ٹانگ اٹھائی, تو آپ نے کہا دوسری اٹھاؤ, تو دوسری نہیں اٹھا سکا. بھائی اتنا ہی جبر ہے اتنا ہی قدر ہے, اسی کے اندر یہ سارا فلسفہ جو ہے وہ موجود ہے. اچھا میں بہت کیوریس ہو رہی ہوں کہ احمد کے لیے سب سے مشکل سوال کون سا تھا جس پہ یہ بھی اٹک گئے ہوں اور پینک ہوئے ہوں؟ سر سب سے مشکل سوال ٹو بی آنیسٹ واز دا کویسچن میں نے شروع میں پوچھا تھا احمد شادی والا. سر وہی سوال تھا, بیکاز آئی واز لٹرلی ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ when they ask a gentleman when was the last time you attended a funeral. نہیں میں وہ شادی والے سوال کی بات کر رہا تھا. آپ اس کی بات میں انٹرویو کا سوال, ہاں نہیں تو آج والے سوال کی بات کر رہا ہوں. ویسے اب بات ہو ہی رہی ہے تو بتا دیجیے کون سا زیادہ مشکل ہے. I was in a state of shock when they asked that question کہ it was like it came out of nowhere. مطلب میرے کہیں ایکسپیکٹیشنز کے کسی 10ویں خانے میں بھی یہ بات موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو مطلب I went into a state of shock. تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو جو تجربہ رہا آپ کے جو انٹرویو کو, یہ تھا کہ زندگی کے کسی بھی رویے کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے. سر بالکل, لیکن یہ جنازہ پہ جانا, شرکت کرنا, یا کسی شادی میں شرکت کرنا, یہ لازم زندگی کا ایک رویہ ہے نا. یہ ضرور ایک بات اہم ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے گا اور لوگوں سے اس کا میل جول ہوگا, اس کے پیچھے یہ پہلو ہے کہ بھئی اس کی سماجیات جو ہے, یہ سماجی رویے جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں, یا وہ کیسے دیکھتا ہے اپنے لوگوں کو, کیسے دیکھتا ہے, یہ اس کا پہلو ضرور ہے اس کا نا. سر بالکل, مگر بنیادی طور پہ تو اٹس آل اباؤٹ لائف نا, یس اینڈ دی پیپل. بٹ سر تسی CSS کیوں نہیں کیتا؟ وہ دنیا گھوم رہی تھی. اچھا سوال ہے یہ, ہے نا. انہوں نے تو 2 شہر ویکھنے, تسی کہنا سی میں 182 ملک ویکھے ہیں. ہاں شہروں پہ اگر جیتا جا سکتا ہے انٹرویو تو میں نے جیت جانا تھا. شہروں کی گل ہوتی پھر بس دے کلینڈر نے جیت جانا سی. تسی انہاں نو احمد صاحب AC دی تیاری کروا سکتے ہو؟ سر ان کو ASP کی کروا دیتے ہیں. مینوں حوالدار دی کرا سکتے ہو؟ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ جب فائنل رزلٹ آیا اور جسے کہتے ہیں کہ کامیابی کی آپ کو خبر ملی, تو کیا آپ کے جذبات تھے اس وقت؟ سر بہت مکسڈ ایموشن تھے. مطلب ایک کہتے ہیں کہ بٹر سویٹ اینڈنگ,
So it was like a bittersweet ending. Matlab, I don't think I ever missed my father as much as I did on the day my result was announced. I can Matlab, understand. us din jo feeling आई थी, matlab I never missed him so much. तो मतलब it felt so surreal. तो वो भी थी. दूसरी तरफ एक ये भी थी कि at least I have been able to at least do something for him in any manner. So اور آپ کی والدہ؟ سر والدہ بہت خوش ہوئی تھیں اور وہ مجھے یاد ہے کہ when I saw my results my hand started trembling اور پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مطلب it's me. تو مطلب it felt so surreal, it's hard to put it into words. کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں زندگی کے کہ جسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ آپ فیل ہی کر سکتے ہیں. آپ تو شاعر ہیں سر, آپ تو اسے ایکسپریس کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے شاید وہ مشکل ہو. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو کہ میرے والد کی ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی. جیسے ہوتا ہے نا کہ زندگی کے مختلف موقعوں پہ آپ اپنے بزرگوں کو, اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں. میری بھی جو بالکل ابتدائی ایک اچیومنٹ تھی, میں نے بھی اپنے والد کو ساری زندگی سب سے زیادہ, تو روزانہ یاد آتے ہیں, سب سے زیادہ اس موقع پہ یاد کیا. سو آئی کین ریلیٹ ایٹ لیسٹ میں. اور سچی بات یہ ہے کہ شاعر کے پاس بھی لفظ نہیں ہوتے یار بعض اوقات, اس کو آپ ایکسپریس کر نہیں سکتے ہیں, ہے نا. بہرحال ان کی روح خوش ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور آپ کو اس ملک کے لیے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, آپ کی والدہ کے لیے, خانوادے کے لیے ایسے ہی فخر کا باعث بنائے. اور کیا یاد آتا ہے کہ مدثر صاحب کے کیا خواب تھے, کیا خواہشات تھیں آپ کے حوالے سے؟ We always interacted like friends. تو وہ جو فرینڈشپ والا بانڈ تھا نا, مطلب اس کی کمی بہت فیل ہوتی ہے. اور ہم نے ہر موضوع پہ ڈسکس کرنا, جانا, کھیلنا, ایون مطلب انہوں نے مجھے ایکسپوجر بہت دیا تھا. مطلب جو سی ایس ایس کا جو میرا ڈیسیجن تھا, وہ بھی آئی تھنک آئی پارٹلی او اٹ ٹو ہم. مطلب وہ مجھے ہی یوز ٹو ٹیک می ٹو پلیسز اینڈ وی یوز ٹو وزٹ بیوروکریٹس آل دا ٹائم, اینڈ دیٹ گیو می این ایکچوئل انسائٹ انٹو what you can do as a civil servant. So that I learned from first hand experience. مطلب ایک وہ امیج ہوتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں. So جو انٹریکشن سے میں نے دیکھا, and that was what pushed me into DMG rather than let's say some other department, like some people want to go to police. So for me DMG was the only service that I wanted to join. اچھا, یہ میرا سوال بھی آپ سے اگلے مرحلے پہ ہونا تھا کہ وائی ڈی ایم جی. ایک تو یہ ہے کہ بھائی لازم بات ہے ڈی ایم جی سب سے, یعنی کہ سب کو جسے کہتے ہیں دبا کے رکھتا ہے نا, اور مگر اس کے علاوہ بھی اسی وجہ سے, جس وجہ سے سب ڈی ایم جی میں جانا چاہتے ہیں. No sir, sir I wanted a field experience. مطلب if I وہ تو اپنا پولیس میں بھی ہے. No sir, if I try to analyze my life, so I feel that I developed a very monotonous personality. کہ زیادہ time I spent in academic activities. So I think DMG is something which gives you that first hand practical experience of life. آپ کا exposure بہت بڑھ جاتا ہے. Like one day if you're in DMG group, one day you might be director archaeology, اور آپ museums let's say سنبھال سکتے ہیں. So I worked with Lahore Museum for around 2 years. So I remember we used to arrange different seminars in philosophy and history, etc. And then I saw that the person who is actually supervising the museum is actually a civil servant who comes through past. So اسی طرح سر Walled City Authority, مطلب yes we initially start our journey as an assistant commissioner, but then جو diversity ہے وہ مجھے پاس میں ہی ملی. اور میری زندگی میں جو ایک کمی مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا ڈائیورس ایکسپوجر نہیں. تو آپ ٹریول بھی کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ شہروں میں جاتے ہیں, آپ کی آج پوسٹنگ لیٹس سے اٹس ان جی بی, نیکسٹ ایئر یو مائٹ گیٹ پوسٹڈ ان کے پی. سو وہ جو سارے صوبوں میں پھر آپ جاتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ دس سروس کین میک می اے مور ملٹی ڈائمینشنل پرسن اور مور ملٹی ڈائمینشنلی اورینٹیڈ انڈیویجول. یہ چیز مجھے اٹریکٹ کرتی تھی. مطلب if I had I picked the foreign service, so I think that I would have remained in the silo in which I already am. کہ اچھا آپ انگریزی بول رہے ہیں, شروع سے بولتے آئے ہیں, پھر بھی آپ کسی مطلب آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں چلے گئے, then again you're in your silo. تو آپ کا ایکسپوجر لمیٹڈ تھا. سو ڈی ایم جی میں مجھے فیل ہوا کہ وہ جو فلاسفی جو میں پڑھتا رہا ہوں, now it's the DMG gives you an opportunity to actually test those philosophies. کہ یار یہ میں نے I read Plato, so Plato کی political philosophy کی اپلائی ہو رہی ہے یا نہیں. So you cannot be a good philosopher
without having a field हाँ, ये experience. आप ठीक कह रहे हैं. देखिए जो फिलॉसफी हम पढ़ते हैं बुनियादी तौर पे लोगों के तजुर्बे और मुशाहिदे के बाद वो कशीद की गई होती है. जी. बुनियादी तौर पे उसको पढ़ने के बाद आप दोबारा उन लोगों पे उसे अप्लाई करें या उनके साथ इंटरेक्ट करें तो आपको और ज़्यादा लुत्फ़ आता है ना उसका. तो वापसी का सफ़र है एक तरह से पढ़ने के बाद ना. ग्रेट. ये फरमाइए कि आपके शहर में भी बड़ी खुशियाँ मनाई गई सर बहुत है ना. बहुत खुश. आपके शहर के एक और हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत कमाल के अफसर भी हैं वो, यानी कि बहुत ही उनके इंसानी रवैये बहुत अच्छे हैं. शकील जाजिब साहब, जी. आप जानते होंगे उस बात. मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके शहर ने भी बाकायदा ऑन किया, उनके लिए तो बहुत खुशी की खबर है. सर बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि इतनी खुशी कहीं नहीं हुई जितने मतलब मेरे अपने चिन्योट शहर वालों में को चिन्योट वालों ने है ना? की. और मतलब मेरी उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया, ऑन किया, उन्होंने एक्नॉलेज किया और खुशी की कि अच्छा हमारे शहर से कोई जो है शख्स वो इस मकाम पर पहुंचा है. अल्लाह ताला लुने वाले ने सुनया तो भाई जी चिन्योट का बंदा होए तो अल्लाह ताला लुने ना सुने होगे, ये क्यों हो सकता है? पता नहीं मुझे, ये तो जवाब यही देंगे मगर मुझे लगता है कि ज़रूर सुना होगा. जी सर बहुत सुना. ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें ना सुने और आप चिन्योट से हो. ये बताइए, इतनी लोगों की उम्मीदें हो जाती हैं मगर काम तो इंसान ने कानून के दायरे में रह के करना होता है, तो फिर सर देखिए लीगली ही चीज़ें होती हैं और मतलब द लीगल वे इज़ द राइट वे. सो सम चाहे कोई चिन्योट से हो, चाहे कोई है जीबी से हो, चाहे कोई सिंध से हो, है ना. जी सर. और सर समटाइम्स लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं. उन्हें लगता है कि द असिस्टेंट कमिश्नर इज़ टू पावरफुल बट ही इज़ नॉट एक्चुअली एज पावरफुल एज ही इज़ मेड आउट टू बी. क्लिप काट के ना सारे चिन्योट में भेज देना कि भाई देखिए कामयाबी तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे ऑन करते हैं, मैं आपको ऑन करता हूँ, मगर रास्ता तो कानून का ही चलेगा, है ना. जी. तो सर यही है, इतने इख्तियारात नहीं होते जितने लोगों को लगता है. सो आई थिंक कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए और हम लोगों को भी दें. हाँ. इसमें सर जो लोग हु आर करंटली सर्विंग एज सिविल सर्वेंट्स उनका भी रोल है कि वो एज इट इज़ पब्लिक को आगाह करें कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं. अहमद साहब, हमने ना सिस्टम और कानून के बजाय लोगों से हर चीज़ को वाबस्ता कर दिया, अफराद से, और उसका नतीजा ये हुआ कि सिस्टम और कानून जो है वो फिर पीछे रह जाता है और फ़र्द जो है वो इतना अहम हो जाता है कि वो कभी कभी सिस्टम को या कानून को भी बाईपास करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो किसी और जगह है. ये मसला हुआ है, इसी से ये मसाइल भी पैदा हुए हैं. हालांकि एक सिस्टम अगर इन प्लेस है और कानून अपना काम कर रहा है तो चाहे कोई शख्स चिन्योट से कोई नौजवान उभरा है, कोई सरगोदा से आया है, कोई सिंध से है, KPK से है, बलोचिस्तान से है, GB से है, कहीं से भी उसका ताल्लुक़ है और वो आएगा और वो चला जाएगा, मगर काम तो सिस्टम और कानून के मुताबिक होगा. ना काम ना रुकना चाहिए, ना इजाफी किसी का गलत होना चाहिए. मगर अफराद चूँकि सिस्टम को बाईपास करते रहे हैं इसलिए सारी उम्मीदें लोगों से हो जाती हैं. ये उसका एक नुकसान है जिसका पहले सामना आपको करना पड़ेगा. तो मुझे बताइए कि आपका ओवरऑल तासुर क्या रहा कि इंटरव्यू में क्या चीज़ देखते हैं वो? सर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड योर कॉन्फिडेंस. ओके. कि यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग. वो आपसे सवाल पूछेंगे लेट्स से ऑन जनरल नॉलेज. तो आई रिमेंबर दैट आई ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज. मतलब दे स्टार्टेड आस्किंग मी ऑन अबाउट फिजिक्स और अबाउट लेट्स से द माउंटेन्स इन गिलगित. अब आपको नहीं पता एंड यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग. देखें ये असूल नहीं है इंटरव्यू का कि आपको हर चीज़ हर बात का जवाब आपने देना है. आप जवाब ना देने के बावजूद हाउ यू कैरी योर सेल्फ आफ्टर दैट विद कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाट मैटर्स मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सवाल पूछा गया जिसका जवाब आपको नहीं आता था, आपने उसे कैसे हैंडल किया? सर मुझे याद है कि उन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड एक सवाल किया एंड आई सिंपली सैड कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, आई विल डेफिनेटली. मैं फलसफे का आदमी हूँ. तो क्या सवाल था वैसे? सर मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं बट इट वाज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड आई कुड हार्डली अंडरस्टैंड व्हाट दे वर सेइंग. टर्मिनोलॉजी थी कोई है? जी. आपने कहा नहीं मैं फिजिक्स का नहीं मेटाफिजिक्स का आदमी.